آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی اصحابہ الکاملین الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وعلمنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت نا سارے مل کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو، زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو، جنت میں جانے کا ارادہ ہے اگر تمامی کا، جنت میں جانے کا ارادہ ہے اگر تمامی کا، تو دوست تو آؤ محمد کی غلامی کر لو، تو دوست تو آؤ محمد کی غلامی کر لو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام اور پیار محبت دے لائق برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ اسی اللہ دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دے اس خوبصورت اجتماع دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے نال سن ساریاں نو اپنیاں زندگیاں نو پر نور بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران عزیز قدر، اج دے جمعہ دی گفتگو ہے
کہ ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گھریلو زندگی کیہو جی ہے، بڑا ضروری اور بڑا سبق آموز ٹاپک ہے کہ حضور اپنے گھر دی چار دیواری دے اندر اپنے اہل خانہ دے نال اپنی ازواج مطہرات جڑیاں مومنہ دیاں بولو مومنہ دیاں ماواں نے انہاں دے نال اور اپنے بچیاں دے نال اپنے غلاماں دے نال اور اپنے داماد انہاں دے نال سرکار دا کیسا سلوک اور کیسا رویہ ہے، ادھے وچ ساری امت واسطے سبق موجود ہے۔ اور برادران گرامی قدر بڑی دلچسپی دی گل ہے کہ ساری تاریخ انسانیت دے وچ ایک دہاڑے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ ہے کہ جنہ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ کتاباں وچ محفوظ ہے۔ حضور دا ہر عمل، سرکار بول دے کس طرح سن، سرکار کھانا کیویں کھاندے آئے، حضور دا اپنی ازواج دے نال، حضور دا اپنے غلامہ دے نال کے سلوک آئی، ایک ایک لمحہ حضور دا محفوظ ہے اور مستند ہے۔ اور حضور تو علاوہ کسے انسان دا پوری زندگی دا ان ریکارڈ محفوظ نہیں، حتیٰ کہ پچھلے نبیاں دی بھی زندگی دے خاص خاص واقعات نے، نمایاں گلاں نے، او محفوظ نے، باقی انہاں دی ساری زندگی دے حالات اج سن کتاباں وچ نہیں ملدے۔ اس تو علاوہ اگر اسی ویکھیے بڑے بڑے بادشاہ دنیا وچ آئے جنہ کئی ملک فتح کیتے، کئی علاقیاں تے حکومت کیتی، انہاں دے بھی خاص کارنامے او کتاباں وچ ملدے نے، ساری زندگی دے حالات انہاں دے بھی نہیں ملدے۔ اے حضور دا معجزہ کہ سرکار دے صحابہ کرام نے آپ دی زندگی دا چھوٹے تو چھوٹا عمل کتاباں وچ لکھ کے حضور دی امت تک محفوظ کر چھڑے آئے۔ آج زندگی دا کوئی بھی مرحلہ ہوئے، کوئی بھی لمحہ ہوئے، حضور دی سیرت پاک ساڑی رہنمائی کر دی پئی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ دی زندگی ایسی جامع زندگی ہے کہ ہر پہلو بے مثال، ہر لمحہ با کمال۔ کچھ لوگ ہوندے نے کسے خاص شعبے وچ تے چنگے ہوندے نے لیکن کئی اور پہلو انہاں دے کمزور ہوندے نے۔ میں مثال دے دیواں، کئی بندے کھلاڑی تے بڑے چنگے ہوندے نے، بڑا اعلیٰ درجے دا پلیئر ہوندا لیکن انج بڑے جھگڑالو ہوندے نے، چھوٹی چھوٹی گل تے جھگڑا کرنا، اے بھی ہن ایک کمزوری ہے نا۔ کئی بندے ایسے ہوندے نے جڑے نعت خان تے بڑے اچھے ہوندے نے، خطیب تے بڑے اچھے ہوندے نے، قاری بڑے اعلیٰ، لیکن انہاں دا گھر دے اندر اخلاق ٹھیک نہیں ہوندا۔ میں اے نہ پیدا کہ سارے ہی انج ہوندے نے، کئی ہو سکدے نے۔ کئی بندے استاد تے بڑے کامل ہوندے نے، کلاس دے اندر انہاں دی پرفارمنس بڑی زبردست ہوندی ہے لیکن لوگاں دے نال لین دین دے ایڈے چنگے نہیں ہوندے۔ وعدہ کرنا، پورا نہ کرنا، گل کرنی، او دا پیرا نہ دینا۔ مطلب ہو سکدا کوئی بندہ ملٹی ڈائمینشنل یعنی ہمہ جیت نہیں ہوندا کہ ہر پہلو تو بالکل ٹھیک ہوئے، ایک پاسے چنگا دوجے پاسے ماڑا، ایک پاسے چنگا دوجے پاسے ماڑا۔ لیکن خدا دی قسم ایک آمینہ دے لال دی ذات ہے جس دے بارے اندر دنیا دار دا دعویٰ نہیں، خود پروردگار دا دعویٰ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات والےو، دنیا وچ لوگ نے کچھ چنگے کچھ ماڑے، کچھ چنگے کچھ ماڑے، میرے حبیب دی زندگی وچ ماڑا تے کم ہے ہی کوئی نہ۔ میں اپنے سونے محبوب نو سر دیاں والا تو لے کے پیراں دیاں ناخنا تک بے مثال بھی بنایا، با کمال بھی بنایا۔ اے حضور دی زندگی مبارک۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے مسجد وچ تے بڑے شریف ہوندے نے، باہر گلی وچ بڑے شریف ہوندے نے، ادب نہ جھک کے سلام لینا، بڑا اپنے آپ نو متقی ظاہر کرنا، لیکن جس وے گھر ویندے نے تے گھر والیاں دے نال انہاں دا رویہ ٹھیک نہیں ہوندا۔ ہوندے کہ نہیں ایسے بندے؟
اپنی بیوی اگر کوئی گل کرے تو بڑا اکھڑ کے جواب دینا، بچے اگر کوئی گل کرن تے صحیح طریقے نال انہاں نوں ڈیل نہ کرنا، دکان تے ملازم کولو نوکر کولو کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تے بہتر انداز وچ اس نوں نہ ڈیل کرنا، سختی کرنا۔ کئی تے گالیاں نکال دیندے نے، کئی جناب والا مار دیندے نے، ڈانٹ دیندے نے، لیکن آؤ میرے بھائی اسی جنہاں دا کلمہ پڑھیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیکھیے کہ سرکار دی زندگی کیسی ہے۔ آئیے برادران گرامی قدر توجہ کرنا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جویں آپ دی مسجد والی زندگی بے مثال ہے، جویں سرکار دی محلے داری بے مثال ہے، حضور دا دنیا دے اندر چلنا پھرنا با کمال ہے، انجی سرکار نبی کریم علیہ السلام آپ دی گھر دی زندگی بھی بے مثال ہے۔ اور اے سرکار دا صرف اپنا دعویٰ نہیں کہ میں ساریاں تو چنگا ماں، حضور دی ازواج مطہرات کو لو پوچھ لو، حضور دیاں بیویاں امہات المومنین نے انہاں دے بیان پڑھ کے ویکھ لو، انہاں نے بیان کیتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی نے، حضور دی زوجہ مطہرہ نے، آپ نے سرکار دے گھر دے معاملات کو بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنیاں نے کملی والے رب دے یار جویں مسجد وچ بے مثال نظر آندے نے، انجی گھر وچ بھی با کمال نظر آندے نے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ دے معمولات دے بارے اندر، آپ دی زندگی دی روٹین دے بارے اندر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ گھر دے کام کاج اندر سرکار بھی ساڈے نال رل کے کام کاج کر دے آئے۔ حضور نے اگر سانو سرکار دی مدد دی لوڑ پوے آ، حضور نے کدی یہ نہیں فرمایا جی میں تے مسجد دا امام ہاں، میں تے نبیاں دا سردار ہاں، حالانکہ بڑی شان بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آج تہاڈے میرے وچوں کسے نو تھوڑا جہا مقام مل جاوے، اسی اپنے جہا کسے نو سمجھدے ہی نہیں ہاں، اپنے اوتے ایک خول اسی بنا لینے ہاں، اپنے اوتے تسنو دی چادر لپیٹ لینے ہاں، لیکن میرے بھائیو کائنات اندر ایڈا کوئی شان والا نہیں جیڑا آمینہ دا لال شان والا ہے۔ حضور دی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کر دیا نے کہ اگر حضور دی مدد دی سانو لوڑ پوے آ، سرکار آٹا بھی کدی گن کے دے دیندے آئے، اپنے کپڑیاں نو تروپا بھی لا لیندے آئے، اپنی جتی مبارک نو بھی سرکار درست کر لیندے آئے گھر دے کام کاج دے اندر۔ لیکن برادران گرامی قدر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دسیا ہے کہ جس وقت نماز دا ویلا آ جاوے آ، اللہ دے گھر وچوں جدوں اذان دی آواز سنائی دیوے آ، جتنا مرضی ضروری کام کیوں نہ گھر وچ ہووے آ، سرکار مسجد اندر تشریف لے جاندے آئے، سارے کام کاج چھوڑ دیندے آئے۔ یعنی سرکار نے دسیا ہے کہ سارے کام ضروری نے، لیکن سب تو پہلے رب دے سامنے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ انجی برادران گرامی قدر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نے انہاں دے نال میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جتنا بھی وقت گزریا، اتنا سونا وقت گزریا کہ سرکار انہاں دے جذبات دا بھی خیال کر لیندے آئے۔ آج اسی جدوں گھروں نکل دے ہاں کوئی سانو پتہ نہیں ہوندا کہ ساڈی کیڑی گل دی وجہ تو گھر والیاں دا دل پریشان ہو گیا، اپنی جلدی دے اندر اپنی تیزی دے اندر اسی گھر والیاں دے نال بڑیاں بڑیاں سخت گلاں کر کے نکل وینے ہاں۔ اے نہ سوچ دے کہ تو تے میں تے جملہ بول کے نکل آیا، پتہ نہیں بیوی سارا دن روندیاں گزار دے وے، میرا سرتاج کیڈی ڈاڈی میرے نال گل کر کے چلا گیا، سن پتہ ہی نہیں ہوندا کہ ساڈے بولاں دے نال کسے دا دل کتنا زخمی ہو گیا۔ میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ، حضور اپنی بیوی دے نال گل پہ کر دینے، زوجہ مطہرہ دے نال گل پہ کر دینے کہ میں نے تیرے جذبات دا بھی کیویں پتہ لگ ویندا۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ
عائشہ جدو تو میرے نال خوش ہوویں راضی ہوویں پھر بھی مینوں پتہ چل ویندا ہے، اور جدو تو ناراض ہوویں پھر بھی مینوں پتہ چل ویندا۔ ہن تے اے گل ضرور ذہن وچ رکھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور دی امتی نے، نبی اور امتی دا رشتہ بھی ہے لیکن نال نال میاں بیوی دا رشتہ بھی ہے، یعنی اس انداز نال اے نہیں سوچنا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور دی معاذ اللہ کوئی بدتمیزی کیتا کر دیاں سن یا گستاخی کیتا کر دیاں سن، نہیں نہیں، گھر دے اندر بول چال تے ہو جاندی ہے نا، اتنا او ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جدو تو راضی ہوویں پھر بھی مینوں پتہ لگ ویندا، اور جدو تو ناراض ہوویں تیرے دل اندر کوئی اور معاملہ ہوے پھر بھی مینوں پتہ لگ ویندا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حیران ہو گئیاں نے، کہندیاں نے سونیا دسو تے صحیح، کئی باری واقعی یہ ہوندا کہ میں کسے گل تو اظہار نہ کردی لیکن دل وچ میں پریشان ہوندی ہاں، کیویں تانوں پتہ لگ ویندا ہے؟ ہن توجہ دے قابل گل ہے، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو، تم خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، مجھے محمد کے رب کی قسم ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو یا ناخوش ہوتی ہو کہتی ہو کہ مجھے ابراہیم کے رب قسم ہے۔ اب دیکھنے میں تو چھوٹی سی بات ہے لیکن میرے آقا نوٹ فرما لیا کرتے تھے، جج کر لیا کرتے تھے کہ میری اہلیہ اس کے دل میں کیا مزاج ہے۔ اس لیے برادران گرامی قدر، اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی دی گھریلو زندگی بھی تیرے میرے واسطے مثال ہے۔ اپنے گھر دے نال، اپنے اہل خانہ دے نال ساڈا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اپنے غلاماں دے نال، اپنے نوکراں دے نال، اپنے بچیاں دے نال۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے بیٹے تے بچپن اندر ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر چلے گئے۔ حضور دے ایک بیٹے 13 مہینے دی عمر دے اندر وفات پا گئے نے، حضور دے باقی 2 بیٹے سال تو چھوٹی عمر اندر ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے، یعنی بچہ تے حضور دا جوان ہوئے ہی کوئی نہیں ہے۔ بیٹیاں نے سرکار دیاں، انہاں وچوں بھی سب تو زیادہ لاڈلی بیٹی جنہاں نو حضور دے نال سب تو زیادہ ٹائم گزارن دا موقع ملیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، حضور دی لخت جگر نے اور سرکار دا اپنی اولاد نہ کے رویہ مبارک ہے۔ آج کتاباں اٹھا کے دیکھ لو، بخاری و مسلم پڑھ کے دیکھ لو، ترمذی شریف پڑھ کے دیکھ لو، حضرت سیدہ فاطمہ حضور دی بیٹی نے انہاں تے لازم ہے کہ سرکار دا احترام کرن، لیکن کتاباں وچ موجود ہے جدوں بھی حضرت سیدہ فاطمہ حضور دی محفل وچ آنیاں نے سرکار اپنی بچی دا کھڑے ہو کے استقبال کر دینے، اور صرف کھڑے ہو کے استقبال نہیں کر دے، انہاں دے متھے تے بوسا دیندے نے، اور اکثر اپنی جگہ ہوتے حضرت سیدہ فاطمہ نو بٹھا دیندے نے۔ اے بچیاں دے نال سلوک کے اپنی اولاد دے نال اے رویہ سمدستہ پیا کہ جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا او صرف مسجد وچ اعلیٰ نظر نہیں آ رہے، وہ اپنے گھر دے اندر بھی سب تو اعلیٰ نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر میں ایک بڑی اہم گل تہن سنانا چاہنا۔ ایک دفعہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے حجرے وچ سرکار موجود نے، کسے گل دے اتے نا میاں بیوی دے اندر جویں کوئی بحث مباحثہ ہو ویندا، کوئی گل بات ہو ویندی ہے، حضور دے نال بحث کر دیاں پئیاں، سرکار جویں گل کردے نے حضرت عائشہ او بھی اسی طرح جواب دیندیاں پئیاں نے۔ حضرت عائشہ بیٹی کس دیاں نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صاحبزادی نے، اور اتفاق دے نال حضرت ابو بکر بھی اس حالت وچ گھر آ گئے نے، حضور دے گھر، یعنی اپنی بیٹی دے گھر دے اندر جدوں گھر داخل ہوئے نے، اگے سرکار اور حضرت عائشہ وہ آپس اندر کوئی گل بات کر رہے ہیں، جی میں آخ لو کہ تھوڑا جہا لڑائی دا ماحول، کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول نہیں، ایک گل بات ہو رہی ہے، تلخی تھوڑی جی آ گئی۔ حضرت ابو بکر کو اتنی گل بھی برداشت نہ ہوئی، حضرت ابو بکر دوڑے کہ میں اپنی بیٹی نو منع کراں، انج محسوس ہویا کہ جویں وہ اپنی بیٹی نو مارنا چاہتے ہیں کہ تو حضور نہ اتنی اونچی آواز اس کیوں گل پہ کر دی ہے، انج کیوں تو اس انداز نہ گل کر رہی ہیں۔ حضور نے روک دیتا،
فرمایا ابو بکر رک جاؤ، اسی تے انجی گل بات کر دے پے ہاں۔ حضرت ابو بکر رک گئے نے، سرکار انہوں نے بٹھا دیتا، پھر وہ واپس چلے گئے۔ جدوں حضرت ابو بکر واپس گئے نا، سرکار نے ان گھر دے ماحول نو ذرا نارمل کرنے واسطے نا مسکرا کے حضرت عائشہ نے فرمایا ویکھ لے اج میں تن تیرے ابا جی کو بچا نہیں لیا۔ اس گل دے نال حضور نے دل جوئی فرمائی، سرکار نے اس ماحول نو ٹھیک کر لیا۔ ادھے بھی ساڈے واسطے سبق ہے۔ اج اسی سمجھدے ہاں میں اتنا بڑا کاریگر تے میرے بچے میرے سامنے بولن، میں اتنا بڑا استاد تے میری بیوی میرے سامنے گل کرے، میں اتنا بڑا قاری ناتھان خطیب۔ ہر انسان دی ہے نا ہر جگہ تے مختلف حیثیت ہونیاں نے۔ خطیب ہے تو اپنے ممبر تے ہے، گھر اپنے بچیاں دا باپ ہوے گا، اپنی بیوی دا شوہر ہوے گا، اس انداز نال ہی گھر دے اندر ڈیل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے چچا دے بیٹے بھی ہیں اور حضور دے داماد بھی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور دے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور حضور دے داماد بھی ہیں۔ ایک دفعہ سرکار اپنی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر دے اندر گئے، ویکھیا کہ حضرت فاطمہ اکیلی بیٹھی ہوئے ہیں اور چہرے تے کوئی پریشانی دے آثار نے۔ حضور نے پوچھا بیٹی کے گل ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے عرض کیتا ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے تے علی دے وچ کوئی گل بات ہو گئی، میں بار بار سمجھانا چاہنا کہ اس گل بات نو کسی اور انداز نہیں دیکھنا کہ وہ کوئی لڑائیاں جھگڑے جویں ہوندے نے، ایک نارمل جے انداز جویں میاں بیوی کسے صلاح مشورے وچ بھی کدی کدی اتفاق رائے نہیں ہوندا، کوئی اختلاف ہو بندہ اس قسم دی کوئی گل ہوئی ہے تے حضرت فاطمہ عرض کر دیاں نے ابا جان ساڈے وچ جدوں کوئی بول بلارا ہو گیا، کوئی گل بات ہو گئی ہے تے حضرت علی خاموش ہو کے غصے دی وجہ تو باہر ٹر گئے نے۔ ادھے وچ ایک اور گل بھی دساں، حضرت علی مرد نے، حضرت فاطمہ عورت نے، میاں بیوی نے، حضرت علی نے ماریا نہیں، ڈانٹیا نہیں، بیوی نو گھروں باہر نہیں کڈیا، خود اس ماحول چوں باہر ٹر گئے کہ جتنی دیر میں گھر وچ رہسا ہو سکتا ہے اور زیادہ گلاں باتاں ہون۔ آپ نکل گئے نے، حضور نو پتہ لگا کہ حضرت علی اپنے گھر وچوں نکلے تے اور کدے بہنا نا اللہ دے گھر وچ ہی بہنا نا، مسجد وچ ہی گئے حسن سرکار پیچھے پیچھے گئے نے۔ آج تو 1450 سال پہلے دا واقعہ، ڈھیر پرانا واقعہ، آج تے ماشاءاللہ پکے فرش، قالینہ، مصلے سب کچھ مسجدہ میں موجود ہے۔ اس دور دے اندر کچی مٹی تے زمین، گرمیاں دا موسم، حضرت علی جا کے نا نماز تو علاوہ کوئی ٹائم ہو سی اکلے مسجد میں لیٹے ہوئے نے اور انج بازو اتے کیتے ہوئے نے، آپ دے کندھے ہوتے نا کوئی مٹی لگی ہوئی نظر آئی تے سرکار نے ان دل جوئی بھی کرنی ہے، کیونکہ گھر دے وچوں جس ماحول چوں آئے نے بندہ ذہنی طور تے پریشان بھی ہوندا، کچھ غصے اور ناراضگی وچ بھی ہوندا۔ حضور نے اودو چچا دا بیٹا بھی ہے، اودو داماد بھی ہے اور جتنا گل بات کر کے آیا وہ حضور دی بیٹی ہے تے سرکار نے سارے ماحول نو سدھارنا۔ حضور نے نا محبت دے انداز فرمایا کم یا ابا تراب، اوے مٹی والے سجنا اتے اٹھتے صحیح نا، اوے مٹی والے اٹھنا، ابا تراب مٹی والے اٹھو، اٹھا کے مٹی جھاڑی۔ پھر حضور حضرت علی دے گھر وچ آئے نے، دوواں میاں بیوی دی صلح کروائی ہے، ماحول نو ٹھیک کروایا۔ اتھے اے بھی سبق ملدا اگر کوئی لڑکی دا والد ہوئے یا لڑکے دا والد ہوئے انہوں بھی کوششیں کرنی چاہیے کہ اگر میاں بیوی دے درمیان کوئی شکرنجی ہو جاوے، کوئی بول بلارا ہو جاوے تے بے جا کسے ایک دی سائیڈ نہ لوے بلکہ زیادہ تر کوشش کرے کہ صلح ہو جائے، انہاں دے درمیان محبت قائم ہو جاوے، انہاں دا گھر وس جائے، انہاں دے درمیان اللہ دے فضل و کرم دے نال صلح ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ ہوئے۔ کیونکہ دوستان گرامی قدر بڑی ضروری سنا دے ماں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دی حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا شیطان ہک ابلیس جڑا ساریاں تو بڑا شیطان ہے، او دے ڈھیر سارے شاگرد بھی ہیں، ڈھیر سارے او دے چیلے نے جڑے او دے نال برائی دے کم پھیلان دی کوشش کر دے نے۔ جدوں ہر روز شام نو شیطان اپنے شاگردانوں جمع کر دے، انہاں کولوں پوچھدا دس بھائی تو اج کے کم کیتا ہے، تو کے کم کیتا، سارے بار
کاروباری اپنی اپنی پرفارمنس دستے نے، اپنی اپنی کارکردگی دستے پہ ہوندے نے۔ کوئی کہندا اج فلاں بندہ نماز پڑھن بہندا پہ آئی، میں انہوں نماز تو ہٹا کے میں چڑے پاس لے کے ٹر گیا، اے میں کم کیتا ہے، شیطان آدھا بڑا ٹھیک کم کر چھڑے آئی۔ کوئی بندہ کہندا فلانا بندہ صدقہ کرن دا ارادہ کردا پہ آئی، میں انہاں کیا یار صدقہ کر کے کہ لبے گا سوٹ ایک نواں لے لے۔ کوئی شیطان کہندا ہے میں فلاں بندے نو نیکی تو روکیا، برائی دے کم تے لایا۔ سرکار نے فرمایا شیطان اپنی نکیاں شاگرداں دیاں گلاں سندا ویندا ہے، آدھا تو بھی ٹھیک کیتا، تو بھی ٹھیک کیتا ہے۔ لیکن جدوں کوئی شیطان دا شاگرد کہندا اج میں میاں بیوی دے درمیان جھگڑا کرایا، لڑائی کرائیے، او انہوں سب تو زیادہ شاباش دیندا، آدھا تو بڑا چنگا کام کیتا۔ یعنی شیطان جس کم نو چنگا سمجھے اللہ تے اس کم نو ماڑا سمجھدا ہے نا۔ اس واسطے برادران گرامی قدر کوششیں کرنی چاہیے اپنے گھران دے ماحول نو اسلامی بنایا جائے۔ اگر میاں بیوی دے درمیان سن محسوس ہوئے کوئی تلخی بن گئی ہے، اسی بڑے بھائی دی حیثیت نال ہوئیے، والد دی حیثیت نال ہوئیے، پڑوسی دی حیثیت نال ہوئیے، انہاں دے درمیان صلح کروان دی کوشش کرنی چاہیے۔ برادران گرامی قدر گھر انسان واسطے سکون دی جگہ ہوندی ہے، آرام کرن دی جگہ ہوندی ہے۔ اگر کوئی مزدور بندہ کم کاج کرنے والا بندہ ہے، شام نو اپنے گھر واپس آیا، اگر او دی بیوی مسکرا کے او دا استقبال کر دیے، او دے واسطے بستر تیار کر دیے، کھانا سونا تیار کر دیے، او کھانا کھا لیندا ہے، اے تو نماز دا وقت ہو جاندا، او سونے صاف ستھرے پاک کے کپڑے نماز دی طرف ٹر ویندا، او دا دل خوش ہو ویندا۔ لیکن اگر شوہر گھر دے وچ آوے، بیوی شکایتاں دے انبار لا کے بیٹھی ہوئے، آج فلانے تیرے نے آ گل سنائیے، فلانے نے اے شکوہ سنایا، او تو تے کم کاج دی تھکاوٹ لے کے آوے گا، او تو اپنی بیوی دیاں تلخیاں سن کے او اور پریشان ہو جائے گا، نہ نماز وچ دل لگے گا، نہ اللہ تعالیٰ دے باقی فرائض دے اندر اس کو سکون نال کام کرن دا موقع ملے گا۔ اس واسطے برادران گرامی قدر جویں سیانے آدے نے کہ تالی دعا ہتھاں دے نال وجدی ہے، اگر اسی اپنی بیویاں دی ضروریات دا بھی خیال کران گے، اپنے گھر والیاں دے جذبات دا بھی خیال کران گے، جواب دے اندر انہاں دا رویہ بھی ساڈے نال چنگا ہوے گا۔ برادران گرامی قدر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور دیاں 11 ازواج مطہرات نے، 11 بیویاں نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں 9 بیویاں نے جنہاں دے نال سرکار دا نکاح ہویا، اور 2 آپ دیاں لونڈیاں نے سرکار دیاں باندیاں نے جنہاں دے نال اللہ دے سونے محبوب نے ازدواجی تعلق قائم فرمایا اللہ کریم دی اجازت دے نال۔ آج کئی لوگ حضور دیاں اتنیاں زیادہ شادیاں نو غلط نظر نال معاذ اللہ بے دینے کہ سرکار نے اپنی خواہشات دے واسطے کم کیتا، معاذ اللہ ایسی گل نہیں ہے۔ اللہ دے نبی جیڑا بھی کم کر دینے رب دی اجازت دے نال کر دینے، اور انہاں دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہوندا۔ اگر سرکار دیاں نہ زیادہ شادیاں نو ویکھیا جاوے، اس دے وچ بھی کئی حکمتاں نظر آنیاں نے۔ ایک حکمت ہوئے جڑی سرکار نے بیان کیتی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس بھی قبیلے دے نال میرا سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا، یعنی جس قبیلے دی کوئی خاتون میرے نکاح دے اندر آ جائے گی، اس سارے قبیلے دے جتنے بھی مسلمان افراد ہون گے اللہ انہاں ساریاں نو بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے گا۔ ایک حکمت بھی ہو گئی۔ دوسری حکمت جیڑی ساڑی سمجھ چاہ سکتی ہے وہ اے ہے کہ حضور ساری امت تک دین پہنچانا، اور صرف مرداں دے مسائل نہیں عورتاں دے بھی مسئلے ہوندے نے جڑے او مرداں کو پوچھن لگے ہیں، جاکا محسوس کر دیاں نے، شرم محسوس کر دیاں نے، تے حضور نے اپنی بیویاں نو دین اسلام سکھایا، اپنی ازواج مطہرات نو دین دی تعلیمات سکھائیاں نے، اور پھر انہاں کو ازواج مطہرات صحابیاں دیاں بیویاں آ کے مسئلے پوچھ دیاں آئیاں، حضور دی ازواج مطہرات وہ مسئلے ساری امت تک پہنچا دینی آئیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حقلیاں آپ نے 2010 حدیثاں روایت کیتیاں نے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 550 حدیث روایت کی نے. اس سے طرح باقی ازواج مطہرات انہوں نے بھی احادیث روایت کی نے. ایک حکمت یہ بھی ہو گئی کہ زیادہ تو زیادہ لوگاں تک میرے مسائل پہنچن، میرے گھر دے حالات پہنچن. اور اس تو علاوہ نبی کریم علیہ السلام دی اگر شادیاں نو ویکھیا جائے تے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ دے کوئی بھی کنواری عورت نہ حضور نے نکاح نہیں کیتا. جتنی بھی حضور دی بیویاں نے نا، صرف حضرت عائشہ صدیقہ آپ غیر شادی شدہ سن حضور نہ نکاح تو پہلے. باقی جتنی بھی بیویاں نے یا طلاق شدہ یا پھر بیوہ، یعنی حضور نے انہوں دی سرپرستی اور انہوں دے اپنے گھر دے اندر جگہ فراہم کرنے واسطے سرکار نے نکاح کیتے نے. اور بھی اس تو علاوہ حکمتیں ہو سکدیاں نے. اور پھر اس دے نال نال حضور نے انہوں دی کس طرح اپنے گھر وچ رکھ کے دل جوئی فرمائی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال حضور دے زیادہ واقعات اس تو ملتے نے کہ آپ دے نال ڈھیر سارا وقت گزریا. حضرت عائشہ صدیقہ دا حضور دے نال حضرت عائشہ روایت کر دیا نے، ایک باری نا اسی کسے غزوے ہوتے گئے ہاں، حضور میں تھوڑا جہا باہر لوگاں تو الگ لے کے گئے نے اور آپ نے فرمایا عائشہ آجا دوڑ دا مقابلہ کریے. جس طرح بندے ہوندے نے ریس لاؤندے نے دوڑ دا مقابلہ، یہ بھی ایک دل جوئی دا انداز ہے، محبت بڑھان دا انداز ہے. ورنہ اگر واقعی مقابلہ کرنا ہوئے تو حضور تو اگے کون گزر سکتا. صحابہ بیان کر دے نہیں، کوئی تیز تو تیز بندہ بھی حضور دے نال ٹردا پہ ہوئے نہ تو حضور اودے تو بھی اگے ہی چلتے پہ ہوندے ہیں. جڑے نبیاں دے سردار نے حضرت عائشہ صدیقہ دے نال آپ نے جدوں وہ دوڑ دا مقابلہ کیتا، پتہ نہیں جان بوجھ کے حضور نے اگے انہوں نے گزار دیتا ہوئے، آپ پیچھے رہ گئے. جی میں ہوندہ نا سی گھر دے اندر اپنے بچیاں نال انجے ایک جھوٹ موٹ دا ایک مقابلہ کر دیاں اور خود مٹھا مٹھا ٹرنا تاکہ بچہ سمجھے کہ میں جت گیا. یہ بھی ہو سکتا حضور خود جان بوجھ کے پیچھے رہ گئے ہون. حضرت عائشہ صدیقہ خوش ہو گئی نے. پھر کچھ عرصے تو بعد دوبارہ حضور نے فرمایا آجا پھر دوڑ دا مقابلہ کریے. ہن حضور خود اگے گزر گئے اور فرمایا ہاز ہی لتل کا، عائشہ پچھلی باری تو جت گئی ہیں، آج میں جت گیا، مقابلہ برابر ہو گیا. اے انداز حضور دا ساڑھے واسطے سبق ہے کہ اگر تسی مالدار ہو نا تے تاں اپنی عورتاں دے نال حسن سلوک کرو. اگر تسی استاد ہو صاحب حیثیت ہو پھر بھی اپنے گھر دے اندر تہاڈا رویہ اچھا ہونا چاہیے. برادران گرامی قدر عرب دے رواج دے اندر، عرب دے معاشرے دے اندر ایک انداز ہے عورتاں دے اوتے تانوں پتہ ہے کچھ ایام ایسے ہوندے نے جدوں پاکیزگی دی حالت وچ نہیں ہونیاں. مسلمان عورت ہوے نہ نماز پڑھن دی اجازت ہے، نہ قرآن پڑھ سکدی ہے، نہ پاکی دے ایام ہوندے نے. عرب والے انہاں دناں دے اندر عورتاں نوں اپنے تو بالکل جدا کر دیندے آئے، نہ انہاں نال گفتگو کردے آئے، نہ انہاں نوں اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلاندے آئے. سرکار دی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا نے انہاں دنوں دے اندر جدوں عورتاں نوں نماز دی معافی ہوندی ہے، نماز دی رخصت ہوندی ہے، سرکار انہاں دنوں دے اندر بھی میں اپنے نال بٹھا کے کھانا کھلایا کر دے سن. یعنی سرکار نے دسیا انہاں دی ناپاکی اس انداز وچ نہیں ہوندی کہ انہاں دے ہاتھ پیر بھی ناپاک ہو جاون، او بالکل اس انداز وچ پاک رہنیاں نے. اور حضرت عائشہ صدیقہ کہنیاں نے جدو میں پانی پی رہی ہوندی سا، جس برتن وچ میں پانی پیندی سا، جدو پانی بچ جاوے یا کھانا کھا رہی ہوا اور کھانا کو جو بچ جاوے حضور وہ برتن لے کے آپ پانی بھی پی لیا کر دے سن میرا جھوٹا، اور میرا بچے ہویا کھانا بھی حضور کھا لیا کر دے آئے. صرف اتنا نہیں بلکہ رب دے یار میرے کو پوچھ دیا ہے اے عائشہ دستے صحیح تو کیڑی جگہ تے منہ لگا کے پانی پیتا ہے؟ میں دستیاز یا رسول اللہ میں ایتھے منہ لگا کے پانی پیتا ہے. کملی والے رب دے یار جتھے میں منہ لایا ہوندائی اسی جگہ تے برتن نال منہ لگا کے پانی پیتا کر دے آئے. جتھوں میں لقمہ لیا ہوندائی او تو ہی سرکار لقمہ لیا کر دے آئے. یعنی کائنات نو دس دے آئے اے دنیا والے ہو ان عورتاں نو بیویاں نو رب نے نحوست نہیں بنایا، انہاں نو اللہ نے تواڈے دل دا سکون بنا چھڈیا ہے.
یہ حضور دی گھریلو زندگی سرکار دی اپنے گھر دے اندر، اور پھر اس تو بعد اگر کسی دیاں ایک تو زیادہ بیویاں ہون انہاں دے درمیان عدل و انصاف۔ دل دا معاملہ تے او رب دے کول ہے نا، او تے انسان دے اختیار وچ نہیں، لیکن ظاہری انداز دے نال جڑا برتاؤ کرنا او دے وچ برابری، حسن سلوک اور عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دے اندر حضور نے اپنی ازواج وچ واری بنا رکھی ہے، ایک دن فلاں دے گھر دے اندر، دوجا دن فلاں دے گھر دے اندر، تیسرا دن فلاں دے گھر دے اندر، برابر انداز وچ۔ اور جدوں سرکار سفر تے جاندے آئے ساری ازواج نو اکٹھا کر کے قرآن اندازی کر دیا ہے کہ کس نے نال بہنا، اور پھر اصول دے مطابق جدہ نام نکلیا حضور انہاں نو نال لے کے بہندے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر وچ آپ دی باری وچ حضور تشریف فرما سن، یعنی انہاں دی باری ہے اس دن سرکار دے نال رہن دی۔ تے کسے اور ام المومنین نے غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کوئی سونا کھانا بنایا تے سالن بھیجیا حضور دے واسطے، حضور دے اس حجرے دے اندر جڑا حضرت عائشہ صدیقہ دا حجرہ، واری سرکار دی حضرت عائشہ صدیقہ دے گھر دے وچ آئی، کھانا بھیجیا کسے اور ام المومنین نے، حضور نے وہ کھانا کھا لیا، تناول فرمایا تے نال تعریف کیتی، بڑا سونا کھانا۔ عورت پھر عورت ذات ہوندی ہے، وہ جذبات بھی ہوندے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نو ایک گل چنگی نہ لگی دل وچ کہ واری میری، ٹائم میرا تے سالن انہاں بھیجیا، تعریف انہاں دی ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے او برتن جس برتن وچ او سالن آیا ہی انہوں ہاتھ مار کے ٹھوکر مار کے گرا دیتا اور برتن او ٹوٹ گیا۔ غور نہ سنو اور ایمان نہ دسو، اگر تواڈے میرے سامنے ساڈے گھر وچ کوئی بندہ انج دا کم کرے اسی غصے ہونا کہ نہیں ہونا؟ جی غصے ہو بننے آ۔ حضور نے اس گل نو مائنڈ نہیں کیتا، اتنا انہاں نو رعایت دتی ہے کہ چلو انہاں دا حق بندا کہ دن انہاں دا تے ساری توجہ بھی انہاں نہیں ملنی چاہیے ہے۔ حضور خود اس برتن دے او ٹکڑے جمع کیتے اور حضور نے فرمایا عائشہ انہاں دا برتن توڑی، ہن بدلے وچ تیرا برتن میں لے کے انہاں دے سا۔ اس انداز وچ سرکار نے اس معاملے نو ڈیل کر لیا۔ برادران عزیز وقار، آج صرف اور صرف نمازاں وچ نہیں، صرف اور صرف باقی معاملات وچ نہیں، ساڑھے گھر دے معاملات نو بھی حضور دی سیرت دے تابع ہونا چاہیے، حضور دی زندگی دے تابع ہونا چاہیے۔ اپنے غلاماں نال حسن سلوک ہوئے، اپنی بیویاں دے نال، اپنے بچیاں دے نال، دیگر لوگاں دے نال۔ اگر گھر دا ماحول ٹھیک ہوئے نا تے معاشرہ بھی ٹھیک ہوئے گا۔ جڑا بندہ گھروں لڑ کے نکلے ہوئے نا، کسے گل تو گھر والے ناراضگی بنا کے نکلے ہوئے، اس باہر دکان تے جا کے بھی کسے نہ کسے نے ناراضگی بنا دینی ہے، کوئی بھیڑ لڑائی بنا دینی ہے۔ عموماً ہوندہ نہیں انج، کوئی بندہ تواڈے نال بلا وجہ اگر الجھے تسیاں تو لگدا انج آج گھروں بھیڑ کے آئے ہوئے ہیں، لگدا انج آج گھروں تو کچھ سن کے آئے ہوئے ہیں۔ یعنی گھر دا ماحول اگر ٹھیک ہوئے، اسلامی ہوئے، برداشت والا ہوئے تو وہ بندہ باہر معاشرے دے اندر بھی اچھا بیہیویئر رکھے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور دی سیرت طیبہ دے مطابق سن اپنے گھر، اپنے بار اور اپنے سارے معاملات نو بہترین انداز بنان دی توفیق